الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإن جندنا لهم الغالبون وقال الله عز وجل في آية أخرى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارا ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها إلا أخرجتها صدق رسوله النبي الكريم آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما دفاع ہو جائے گی آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما دفاع ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے ختم کریے محترم حضرات اور بالخصوص نوجوانان اسلام شہر میرٹھ جو اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے اور تاریخ میں بھی اس کا نام بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے آپ کے بڑوں کی قربانیوں کی مہک آج تک نظر آتی ہے اور یہاں امت مسلمہ عموماً دوسرے شہروں کے مقابلے میں جس طرح بیداری کا ثبوت دیتی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک نمایاں مقام اور پہچان رکھتی ہے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر
تمام دنیا کا رہبر و رہنما آپ ہی کو بنا دیا. آپ کے آ جانے کے بعد سارے چراغ گل کر دیے گئے, تمام ٹھیکیداروں کی ٹھیکیداری ختم کر دی گئی اور تمام سرداروں کی سرداری کا خاتمہ کر دیا گیا. رہتی دنیا تک, قیامت کے قائم ہونے تک ایک ہی ذات سب کی مقتدا اور رہنما ہے, جس کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا خزانہ آپ ہی کے پاس ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. اے مسلمانوں, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر سارے جہاں والوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم ہی ہوئے زمین کی سب سے بہترین, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل اور سب سے قیمتی جماعت ہو. نہ تم سے پہلے کسی کو یہ مقام ملا, نہ تمہارے بعد کسی کو مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا ہی انتخاب کیا اس وقت کہ جب پچھلی قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ناطہ توڑ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اپنا رشتہ ختم کر لیا. ان کے یہاں تورات تھی مگر تورات پر وہ نہ چل سکے. ان کے پاس انجیل تھی مگر انہوں نے انجیل کو اپنے پتے پشت رکھ دیا. ان کے پاس زبور آئی تو زبور پڑھنے والے کو بھی ستایا اور زبور کو انہوں نے اٹھا کر کے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں صدی عیسوی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان تمام قوموں کو معزول کر دیا, ان تمام پہ لعنت کا طوق ڈالا اور اللہ رب العزت نے ان کی جگہ میرا اور آپ کا اور محمد رسول اللہ کی امت کا انتخاب بنایا. ان کے معزول کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو روئے زمین پر نہ کل کسی کے پاس تھی, نہ آج ہیں اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکیں. اے نوجوانوں, وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جس کا نام ہے بیت اللہ, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز بنایا, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بنایا, جس کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بنائی. یہ وہ زمین کے بیچوں بیچ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بیت اللہ عطا کیا ہے اور اس شان کے ساتھ عطا کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 55 دن پہلے ہی جب اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابراہ آیا اور اس نے یہ سوچا کہ اگر میں کعبے ہی کو ڈھا دوں گا تو میرا بنایا ہوا چرچ دنیا کا منظور نظر بن جائے گا اور ساری دنیا میں جب کعبہ ہی نہیں ہوگا تو لوگ کلیسا کی طرف آئیں گے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد طے تھی. ابھی آپ رحم مادر میں ہیں, ابھی آپ آمنہ کے پیٹ میں ہیں, ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں. آپ کے آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الحاظ قرار دیا. محمد رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو ڈھانے والے ابراہ کا چورا چورا کر دیا, اس کے ہاتھیوں کو مٹا ڈالا اور اس کی فوج کو خاک کر دیا. قرآن کریم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے ان پرندوں کو بھیجا جو بہت کمزور تھے, جو اپنے پیر میں صرف معمولی سی کنکر دبا کر لائے تھے اور اپنی چونچ میں چھوٹا سا پتھر لے کر آئے تھے. اللہ رب العزت نے کہا ہے ابابیل, میں تاریخ میں تجھے ایک تاریخی پرندہ بنانے جا رہا ہوں. قحطی دنیا تک اور قیامت تک جبرائیل بھی تجھ پہ ناز کرے گا اور میکائیل تجھ پہ فخر کریں گے. اسرافیل بھی تجھے محبت کی نظروں سے دیکھے گا. جب کبھی یہ ذکر آئے گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو مٹانے کے لیے ابرہا اپنی فوج لے کر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کسی طاقتور حکمراں سے نہیں، کسی بڑے بادشاہ سے نہیں، ہاتھیوں کے مقابلے پر ہاتھیوں کا لشکر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے پر چھوٹی سی چڑیوں کو لے کر آیا اور ان کے چونچ سے برسنے والے پتھر کو اللہ نے ایسی طاقت بنایا۔ یہ ہے خانہ کعبہ جو مسلمانوں کو مرکز کے طور پر ملا ہوا ہے۔ ابرہا کے خاتمے سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے دجال کے خروج تک اور اس کے نکلنے تک خانہ کعبہ کو کوئی طاقت نہ ڈھا سکتی ہے، نہ منہدم کر سکتی ہے، نہ اسے اپنے کنٹرول میں لے سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ یہ مرکز کل تھا نہ آج ہے اور نہ صبح قیامت تک اسے مل سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے ہمارے پاس معجزے کے طور پر بیت اللہ، اور دوسری چیز ہے خود رسول اللہ۔ دوسری ہستی ہے ہمارے پاس رسول اللہ کی۔ اے دنیا والوں، محمد رسول اللہ کے دیوانے اور ان کے چاہنے والوں کو کسی اور کے پیچھے چلنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ 1450 برس پہلے آمنہ کا لال صرف عربوں کا امام بن کر نہیں آیا، قریش کا سردار بن کر نہیں آیا، اور تو حضرت کی قیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جس دن 27 رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں آپ کو جمع کیا اور تمام انبیاء کرام کو آپ کے پیچھے صف میں کھڑا کر دیا، جبرائیل نے اقامت کہی اور آپ نے آگے بڑھ کر مصلی پر نماز پڑھائی۔ آپ کے پیچھے حضرت آدم بھی ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں تو حضرت حسقیل بھی ہے، حضرت داؤد بھی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، آمنہ کا بیٹا، فاطمہ کے والد، عائشہ کے شوہر، ابو بکر صدیق کے دوست اور داماد روئے زمین پر سارے نبیوں، ولیوں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اب کسی کی سرداری ہرگز نہیں چاہیے۔ وہ ہیں آپ کے امام، آپ ان کے ہو مقتدی، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک ساری دنیا کے امام و مقتدا رہیں گے۔ لہذا ان کی امامت میں یہ امت اپنا سفر طے کرتی چلی جائے گی۔ جو ان کی امامت میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت اور عظمت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کتاب اللہ عطا فرمائی۔ زمینی طور پر مرکز ہے بیت اللہ، دل کی دنیا میں محبت اور عشق کی شمع جلانے کے لیے ذات ہے محمد رسول اللہ کی، امامت کے لیے، قیادت کے لیے، سیادت کے لیے۔ اور کس قانون پر چلنا ہے، کس دستور پر چلنا ہے، کون سے کانسٹیٹیوشن کو ماننا ہے، سمویدھان کون سا اختیار کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ ہمیں دی۔ لہذا اس کتاب اللہ کے آنے کے بعد کوئی قانون نہیں ہے۔ اہل ایمان ہو یا ایمان والے نہ ہو، یاد رکھ کے ساری دنیا جو قرآن کو مانے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی مخلوقات، دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ مخلوقات ہیں، مخلوقات کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا، سر اس کے سامنے جھکایا جائے گا جس نے سورج اور چاند کو بنایا۔ انسان مخلوق کو کیسے سجدہ کرے؟ وہ خالق کو سجدہ کرے گا۔ یہی فرق ہے ایک مومن میں اور دوسرے دنیا کے لوگوں میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سورج اپنے آپ میں کچھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چاند اپنے آپ میں کچھ ہے۔ مسلم قوم کو تم نہیں جانتے، ان کے بچوں کے دل و دماغ کو تم نے نہیں دیکھا، اور نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھ لو۔ یہ کائنات
جو انسان کی خادم اور غلام ہے، جو اس کی لونڈی اور باندی ہے. ہوا ہمارے لیے ہے، سورج ہمارے لیے ہے، چاند ہمارے لیے ہے، ستارے ہمارے لیے ہیں، یہ بہتے ہوئے دریا ہمارے لیے، یہ پہاڑ ہمارے لیے، یہ روشنی کے مینار ہمارے لیے. تو ہم اپنے خادموں کے سامنے اپنا سر کیوں جھکائیں گے؟ ہم سورج کے سامنے سر کیوں جھکائیں؟ ہم چاند کے سامنے کیوں سر جھکائیں؟ ہم اس ابراہیم کے بیٹے اور اس ابراہیم کی ملت پر ہیں جس نے سورج کو کہہ دیا تھا کہ رات کو چھپ جانے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا، جس نے چاند کو دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ گھٹنے بڑھنے والا چاند میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے، جس نے ستاروں کو دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جلنے اور بجھنے والا ستارہ میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے. میرا معبود تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے، جو دن میں ستاروں کو غائب کر دیتا ہے اور رات میں ان کو چمکاتا ہے. میرا رب وہ ہے جو چاند کو پہلے دن ڈورے کی طرح نکالتا ہے، 14 میں پورا کر دیتا ہے اور پھر اس کو گھٹا گھٹا کر چھپا دیتا ہے. ہم ان مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. کیسے کر لیں؟ یہ پتھر جسے ہم تراشتے ہیں، یہ پتھر جسے ہم اپنے گھر میں لگاتے ہیں، یہ پتھر جس سے ہم پڑیا تیار کرتے ہیں، یہ پتھر جسے ہم اپنے ٹوائلٹ میں لگاتے ہیں، کیا یہ پتھر اس قابل ہے کہ اسے اٹھا کر کے تراش کر اس کے سامنے پیشانیاں جھکا دی جائیں؟ کہ یہ پتھر اس قابل ہے کہ اس پتھر سے مرادیں مانگی جائیں؟ کہ یہ پتھر اس قابل ہے کہ اس پتھر کو یہ سمجھا جائے کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، جو ایک ٹھوکر سے ٹوٹ جاتا ہو، جو ایک ٹھوکر میں ٹوٹ جاتا ہو، جو ہاتھ سے کٹ جاتا ہو، وہ پتھر ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے پیشانی اور سر جھکائی جائے. سر اس کے سامنے جھکایا جائے گا جس نے کہا ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخ بنا دیا ہے. سر اس کے سامنے جھکایا جائے گا جس نے دریاؤں کو طغیانی اور روانی عطا کی ہے. سر اس کے سامنے جھکایا جائے گا جس نے چاند کو چاندنی اور ستاروں کو ٹھنڈک عطا کی. دنیا نہیں سمجھتی، اس لیے ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. آج کا یہ اجلاس سیرت کا اجلاس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ظاہر ہے کہ گھنٹے اور سوا گھنٹے میں آپ کی 23 سالہ زندگی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ 23 سال کی آپ کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے پوری امت کے لیے سیرت اور نمونہ ہے. میں تو آپ کے سامنے صرف یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایک طریقہ سیرت کا وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے اپنے 23 سال گزارے، اور ایک سیرت کا راستہ یہ ہے کہ آپ نے آنے والے وقت میں امت کو جو پیغام دیا ہے اسے آج ہم سمجھتے ہیں. آج ساری دنیا پریشان ہے کہ زمانے پہ ہونے کیا جا رہا ہے. نوجوانوں کو فکر یہ ہے کہ آخر ہوگا کیا دنیا کا. یہ فکر اس لیے ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اپنا ناطہ توڑ لیا. روئے زمین کی وہ واحد قوم تم ہو جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے. جیسا میرے نبی اور آپ کے نبی نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا ہی ہو کر رہے گا. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے اس ملک کے مختلف خطوں میں جا جا کر نوجوانوں کو پکار کر کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بشارتوں کا پیغام سنا کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے اعتبار سے اس امت کی عمر کو 5 زمانوں میں تقسیم کر دیا کہ میری امت 5 دور سے گزرے. کتنے؟ 5 یاد رہیں گے. 5 انگلیاں ہیں، اسی طرح 5 دور. 5 نمازیں ہیں، اسی طرح 5 دور اس امت پر آئیں گے. نوجوانوں غور سے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول دینکم نبوۃ و رحمہ، تمہارے دین کی شروعات نبوت و رحمت سے ہوگی. ثم تکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا نبوت اور رحمت کا دور چلتا رہے گا. ثم یرفع اللہ جل جلالہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کو اٹھا لے گا اور اس کے بعد دوسرا دور آئے. یہ دوسرا دور کون سا ہوگا؟
ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة، دوسرا دور خلافت کا دور ہوگا، نبوت ختم، نبوت اٹھا لی گئی، اس کے بعد بالکل نبوت ہی کے طریقے پر حکمرانی کا دور آئے گا۔ ثم تكون فيكم ما شاء الله ان تكون، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ دور چلتا رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ثم يرفعها الله جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ کبھی دن بڑا ہے تو کبھی رات، کبھی خزاں کا موسم ہے تو کبھی پتجھڑ، کبھی بہار کا موسم ہے تو کبھی اجڑے ہوئے موسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے دور کو بھی ختم فرما کر تیسرا دور لے آئے گا۔ ثم يكون فيكم ملكا عاضا، خلافت کے بعد بادشاہتیں تمہاری آئی، ایسی بادشاہتیں جو نکیلے دانتوں سے کاٹ رہی ہوں۔ یہ بھی دور جب تک رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ ایک دن یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثم يرفعه الله جل جلالہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کو بھی اٹھا لے گا۔ ثم تكون فيكم ملكا جبرية، پھر تمہارے درمیان ایسی بادشاہتیں آئیں گی جو ظلم اور ستم کرنے والی ہوں گی، جو ظالم اور جابر ہوں گی، جن کی تلواروں سے خون ٹپک رہا ہوگا، جو زمین کو فتنے اور فساد سے بھر دے گی، جن کے سامنے معصوموں کی خون کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ثم تكون فيكم ملكا جبرية، پھر ظالم اور جابرہ حکومتیں آئیں گی، ان کے سامنے نہ کسی کی فریاد سنی جائے گی، نہ وہ کسی کی آہو توبہ سنیں گے، نہ وہ کمزوروں کے آنسوؤں سے ان کا دل نرم ہوگا، ان کے سینے میں گویا دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مگر یہ ظالم بھی ایک مقام پر نہیں ٹک سکیں گے، ان کے ظلم کے دور کا خاتمہ ہوگا اور ان کے فساد کی چادر کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، ان کے حکموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے گا۔ اے مسلمانوں بشارت ہو تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوتھے دور کے جو ظلم و ستم پر قائم ہوگا اس کے بعد ایک اور دور کو لے کر آئے گا، وہ دور بالکل دوسرے دور کے مانند ہوگا۔ ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة، پھر پانچواں دور تم دیکھو گے، نبوت تو نہیں آئے گی، رسالت تو نہیں آئے گی، کتاب تو یہی آخر تک قرآن رہے گا، اور اصول اور آئین تو یہی رہیں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ تشریف بھی لائیں گے تو نبوت کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، وہ بھی اسی قرآن پر عمل کریں گے، وہ بھی انہی احادیث پر عمل کریں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میری امت پانچواں دور دیکھ کر رہے گی، اس کے آئے بغیر قیامت نہیں آئے گی، اس کے چھائے بغیر دنیا پر سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، یہ دور آ کر رہے گا۔ اس دور کا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وَيُلْقِ الْإِسْلَامُ بِجِرَائِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنی گردن اٹھا کر جب چلے گا تو کوئی پہاڑ اسلام کے گھوڑے کے قدموں کو روک نہیں پائیں گے۔ اسلام کا اونٹ جب گردن اٹھائے گا تو کوئی اس کی نکرین پکڑ کر اسے روکنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اسلام سمندروں کو پار کرتا ہوا اور سمندروں کو پار کر کے اس کے دیوانے اپنی کشتیاں جلاتے ہوئے پہاڑوں کو ٹھوکروں سے دھول اور خاک بناتے ہوئے دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں گے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، صحراؤں سے لے کر آبادیوں تک، ایک سفائے ہستی سے ظالمانہ طاقتوں کا خاتمہ کرتے ہوئے پرچم اسلام کو لہراتے ہوئے وہ دنیا کے خطے خطے پر چھا جائیں گے۔ فرمایا محمد رسول اللہ نے یہ دور اتنا خوبصورت دور ہوگا، اتنا بہترین دور ہوگا، یرضا عنہا ساکن السماء و ساکن الارض، آسمان کی مخلوق بھی اس دور سے خوش ہو جائیں گی اور زمین پہ رہنے والے بھی اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں مسلمانوں آپ کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی ہمیں وہ بتا دیا جو ہونے والا تھا، آگاہ کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا آج بے پناہ ضروری ہے اس امت کے نوجوان کو،
ساری دنیا کی قومیں جس کا انتظار کر رہی ہیں، مسلمان بتائے گا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس علم کی بنیاد پر بتائے گا جس کا لفظ سچا ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے پاس آسمانی وحی آئی ہے، وہ آخری پیغمبر ہے۔ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے جو کہا وہ کس طرح سچا ہوا۔ 11 ہجری ہے اور 12 ربیع الاول کو جس دن محمد رسول اللہ نے اس دنیا کو الوداع کہا، اور جس دن حضرت عائشہ کی گود میں آپ نے دم توڑا، اور جس دن آپ نے دنیا کو چھوڑا، اسی دن پہلا دور مکمل ہو گیا۔ نبوت اور رحمت کا دور چلتا رہا۔ یہ رحمت کا دور 13 سال مکے میں قائم رہا، یہ نبوت اور رحمت کا دور 10 سال مدینہ منورہ میں قائم رہا۔ اس رحمت ہی کے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا۔ اسی مبارک دور میں غزوہ بدر ہوا، اسی مبارک دور میں غزوہ احد ہوا، اسی مبارک دور میں صلح حدیبیہ ہوئی، اسی مبارک دور میں فتح مکہ ہوا، اسی مبارک دور میں یہودیوں سے خیبر کے قلعے چھین لیے گئے، اسی مبارک دور میں مدینے سے یہودیوں کو پاک کر دیا گیا، ان کی قبیلہ بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا، خیبر کی طرف ہجرت میں مجبور کیا گیا۔ اسی مبارک دور میں طائف کی گلیوں میں محمد رسول اللہ کا لشکر فاتحانہ شان سے داخل ہوا۔ اللہ اکبر! نبوت اور رحمت کا دور عجیب و غریب دور ہے۔ اسی دور میں محمد رسول اللہ نے ایران کے کسریٰ کو خط لکھا، اور خط لکھ کر یہ کہا کہ یا تو ہمارے سامنے سرنڈر ہو جا، اسلام قبول کر لے، ورنہ پھر مٹنے کے لیے تیار ہو جا۔ اسی دور میں سن 7 ہجری میں آپ نے قیصر روم کو خط لکھا، اسلام قبول کر لے، اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر فنا ہونے کے لیے اسلام کے دیوانوں کی ٹھوکروں میں روندے جانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب اسلام وہ آندھی ہے جس کے سامنے کوئی نہیں ٹک پائے گا، یہ وہ طوفان ہے کہ اس کے سامنے تمہیں سر ہی جھکانا پڑیں گے، یہ وہ سیلاب ہے جو تمہیں بہا کر لے جائے گا۔ اگر چاہتے ہو سلامتی اور امن، اسلموا تسلموا، اسلام قبول کر لو، امن و سلامتی میں آ جاؤ گے۔ یہی وہ نبوت و رحمت کا دور ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال مکے اور 10 سال مدینے پہ مکمل ہو جائے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ابھی آپ کو کفنایا نہیں گیا، ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا، ابھی آپ کو غسل نہیں دیا گیا، ابھی آپ کو قبر میں اتارا نہیں گیا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق حضرت عمر کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ جب پہنچے ہیں، اور جب آپ کے ہاتھ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی اور اس کے بعد صحابہ نے بیعت کی، تو میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا دوسرا ٹکڑا کہ پہلے دور کے خاتمے کے بعد تم دوسرے دور میں داخل ہو جاؤ گے۔ پہلے دور کا نام نبوت اور رحمت ہے، اور دوسرے دور کا نام خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ منہاج کہتے ہیں راستے اور طریقے، وہ خلافت جو بالکل نبوت کے راستے پر نہ ذرہ ادھر نہ ذرہ ادھر۔ جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنائے گئے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، دوسرے دور کی شروعات ہو گئی۔ یہ دوسرا دور ابو بکر صدیق کی خلافت میں شاندار سفر طے کرتا ہے۔ اللہ اکبر! نوجوانوں، آج تو تمہیں اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہے، آج ہم کس طرح آپ کو سمجھائیں، اس لیے کہ دنیا پر آج باطل کا غلبہ ہے، قرآن تو ہم نے بند کر کے رکھ دیا، تاریخی کتابوں کو ہم نے مارکیٹ سے بھی ناپید کر دیا۔ آج ہمارے نوجوان کو کھیل اور کود کی دنیا میں لگا دیا گیا۔ آج کھیل اور کھلاڑی پتی سے یہی نظر آتے ہیں۔ آج کیا کہا جائے؟ اے نوجوانوں، ہم آپ کے سامنے اگر اپنا دل بھی نکال کر رکھ دیں تو آپ اس دل کو بھی
بھی اپنے پیروں سے رام کر چلے جاؤ گے. اگر ہم اپنا جگر بھی تمہارے سامنے نکال کر رکھ دیں تو اس جگر پر بھی تم دھول ڈال کر چلے جاؤ گے. آئے کاش وہ مسلم نوجوان جو ہوئے زمین پر اپنی فتوحات کی تاریخ لکھنے کے لیے آیا تھا وہ آج کھیلوں کھلاڑیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کون مسلم نوجوان ایسا ہے جسے کرکٹ کا شوق نہ ہو, جسے گیند اور بلے سے دلچسپی نہ ہو, ادھر مسجد سے نماز پڑھ کے جاتا ہے مگر نماز کیا پڑھتا ہے, اس کا دل میچ میں اٹکا ہوا ہے, IPL میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے. جبکہ یہ زمین کے بدترین وہ لوگ ہیں جو ناچنے گانے والوں سے محبت کرتے ہیں, جو اپنے جسم و جان کو بیچتے ہیں, جو شراب کی جان اپنے ہاتھوں میں لے کر تمہیں برباد کر دینا چاہتے ہیں. یہ جوا یہ کھیلتے ہیں, سٹا یہ کھیلتے ہیں, راتوں کو ہوٹلوں میں حرام کاری اور عیاریاں اور بدماشیاں یہ کرتے ہیں. اے میرے نوجوانوں, تم نے اپنے دل کی دھڑکن بنایا اور قرآن تم سے یہ کہتا ہے کاش تم مجھے ہاتھوں میں اٹھا لیتے تو میں تمہیں علی مرتضیٰ کی طرح کرار کا لقب دے دیتا, میں تمہیں سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید کی صف میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتا. اگر تم کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر کی صدا لگا تھا تو میں تجھے بلال کے برابر میں کھڑا کر دیتا. اگر تم مجھے اٹھا دیتا تو معاذ بن جبل کے شانہ بشانہ تجھے کھڑا کر دیتا. لیکن اے مسلمان, تو آج کہاں کھو گیا ہے, کہاں کھو گیا ہے؟ تجھے تیری تاریخ یاد کرتی ہے اور تجھے تیرا سنہرا ماضی پکارتا ہے. اور بولا کوئی گھر نہیں بچا جہاں ناچنے والی دوائی پہ پہنچا نہیں دی گئی, جہاں زناکار عورتیں گھروں میں داخل نہ کر دی گئیں. آج روئے زمین پر جو مسلمان پریشان حال ہے, دنیا جانتی تھی, یہ ابلیس کے ایجنٹ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح ان پر حکمرانی کر سکتے ہیں, ہم کس طرح ان کی روحانیت کو ختم کر سکتے ہیں. جب ہماری آنکھ میں غیرت نہ رہی, جب ہمارے ہاتھ میں جوش و جذبہ نہ رہا, جب ہمارا دل پاک اور صاف نہ رہا, اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانے لگے, جب ہمارا نوجوان اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہننے پر فخر کرنے لگا, وہ سونے کی چین گلے میں پہن کر اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھنے لگا, جب وہ اپنے کانوں میں رنگ پہن کر زنانہ بن کر اپنی زنانیت پر اترانے لگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دشمنوں کی ٹھوکروں میں ڈال دیا. اور ان کے چوہے ہمیں دانت دکھاتے ہیں, ان کی لومڑیاں ہمارا شکار کرنے کی بات کرتی ہیں, اور دنیا کے مختلف خطوں میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ چند سال اور جی لو, 6-7 سال کے بعد ہم تم سے تمہارا ایمان چھین لیں گے, ہم تم سے تمہاری مٹی چھین لیں گے, اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے بچوں کو مجبور کریں گے کہ وہ 21 تاریخ کو سورج کو نمسکار کریں. یاد رکھے سارا زمانہ, او موجودہ وقت کے لوگوں, امت مسلمہ وہ ہے, ہم اس باپ کے بیٹے ہیں, ہم اس ابراہیم کی اولاد ہیں, ہم اس ابراہیم کی ملت پر ہیں جس نے نمرود کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کیا تھا, اور نمرود کے بتوں کو اپنے کلہاڑے سے کاٹ کر یہ کہا تھا کہ میں رب العالمین کا ماننے والا ہوں, میں آگ کے شوروں سے نہیں ڈرتا, میں آگ کے طوفانوں سے نہیں ڈرتا. ابراہیم کے بیٹے 1000 بار آگ میں جانا پسند کریں گے مگر کسی سورج کو نمسکار ہرگز نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں اور تمہیں یقین نہ ہو تو سن لو, وہ مسلم قوم جو 5 وقت 24 گھنٹے میں یہ اعلان کرتی ہو اللہ اکبر, جس کی مسجد کی میناروں سے یہ نغمہ گونجتا ہو, اور جو دریاؤں کے سینوں کو اللہ اکبر کے نغموں سے بھار دیتے ہوں, جو پہاڑوں کے دل دہلا دیتے ہوں, جو اللہ اکبر کے نغموں سے شیروں کا شکار کرنا جانتے ہوں,
جنہوں نے کل ہی قیصر و کسریٰ کے قلعوں کو اللہ اکبر کے نعروں سے زمین بوس کیا ہے، وہ قوم جو 5 وقت اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے، یہ آواز مکہ سے گونجتی ہے، مدینہ میں جا کر کے اور زوردار ہو جاتی ہے، جو بیت المقدس کی مسجد اقصی کی میناروں تک سے گونجتی ہے۔ اس کے ماننے والے اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی قوت سے نہیں ڈرتے۔ دنیا آج بھی اچھی طرح جان لے، اگر یہ ڈرتے ہوتے تو یہ رشیا سے ڈر جاتے، وہ رشیا جو بھائی دنیا کا مالک تھا، مگر رب دو جہاں کی قسم اس رشیا سے محمد رسول اللہ کے دیوانے نہ ڈرے، اس وقت تک اس سے مقابلہ کرتے رہے، اس وقت تک اس سے کھیلتے رہے، اس وقت تک اس کے ٹینٹوں کو دعوت مبارزت دیتے رہے، جب تک وہ صفحہ ہستی سے نہ مٹ گیا۔ روس کے مٹنے کے بعد جب دنیا کا سب سے بڑا چودھری 42 ملکوں کی گردن اپنے ہاتھ میں لے کر آیا، ناٹو کی فوج لے کر آیا، آسمان سے برسنے والے جنگی طیارے لے کر آیا، زمین کو پھاڑ دینے والے میزائلوں کو لے کر آیا، پہاڑوں کو سرما بنا دینے والی بارود کے گھن گرج کے ساتھ آیا، مگر اللہ اکبر کہنے والی قوم نے یہ کہا کہ یہ وہ قوم ہی نہیں ہے جو تیرے گھن گرج سے ڈر جائے، جو تیری توپوں سے ڈر جائے، جو تیرے ٹینکوں سے گھبرا جائے، جو تیرے ہیلی کاپٹروں سے اپنے رخ کو بدل دے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، آگ برسے گی تو مسکراتا ہوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتا ہوا جائے گا۔ اللہ اکبر ایک دن نہیں اعتراف کرنا پڑا دنیا کے سب سے بڑے چودھری کو کہ یہ امت مسلمہ ہے، جس نے روئے زمین کی سب سے طویل جنگ لڑ کر یہ بتا دیا کہ ابھی تو آباد ہے، ابتدائے اس ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا دور شروع ہوگا نبوت اور رسالت کے دور کے بعد، شروع ہو گیا ابوبکر کی زندگی میں۔ اللہ اکبر، 2.25 سال تک ابوبکر صدیق نے اس دور کو اپنے کاندھے دیے، اپنا دل اور دماغ دیا اور اس مقام پر لے آئے کہ صحرائے عرب کی تمام باطل قوتوں کو ابوبکر صدیق نے کچل دیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام میں بیت المال میں زکوٰۃ جمع نہیں کریں گے، ان سے زکوٰۃ وصول کر کے رہی، اور جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب ہو یا احمد حنفی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، 9 مہینے لگے ابوبکر صدیق کو، ان کی کمر توڑ ڈالی، صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا، اور دوبارہ کسی زبان کو اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، ہر ایک کو اسلام کی چوکھٹ پر لا جھکایا۔ اور 2.25 سال کے بعد عمر بن خطاب نے آپ کی وفات کے بعد مسند خلافت سنبھالا، اور 10 سال تک اسلام کی کشتی کو صحرا اور سمندروں میں دوڑاتے رہے۔ ایران کے کسریٰ کا وہ سر جو غرور سے اکڑا ہوا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ عرب ہمیں کیسے چیلنج کر سکتے ہیں، ہم نے تو رومیوں سے ہی ان کی سلیم چھین لی ہے، ہم نے رومیوں کو شکست دی ہے، مگر یہ محمد رسول اللہ کے غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے۔ جمعے کا دن تھا کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا قافلہ 7 بن وقاص کی قیادت میں ایران کی راجدھانی مدائن میں داخل ہوا، اور اس تخت پہ چڑھ گیا جس تخت پہ کبھی کسریٰ بیٹھا کرتا تھا، جس تخت پر کبھی ایران کے بادشاہ بیٹھا کرتے تھے۔ آج پورا محل اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہا تھا، اللہ کی تکبیر کے نعروں سے ایران کا در و دیوار ہل رہا تھا۔ اس تخت سے قالین کو اتار کر نیچے پھینکا، اذان دے کر جمعے کی نماز کا سجدہ کسریٰ کے تخت پر کیا۔ ہم آج پھر کسریٰ کی اولادوں سے کہتے ہیں کل بھی تم میدان میں نکلے تھے،
قافلہ اسلامی کو روکنے کے لیے مگر نہ روک پائے محمد رسول اللہ کے شیروں نے تمہیں جنگ قادسیہ میں وہ شکست دی کہ تم اس جنگ قادسیہ کو آج تک نہیں بھلا سکتے ہو، نہ ہون کے مقام پر تمہیں وہ چوٹ دی کہ تم اپنے مقام پر ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ تم نے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو چرواہے سمجھا تھا، انہیں عرب کے بدو جانا تھا، انہیں اونٹ چرانے والی قوم سمجھا تھا، انہیں تم نے چند قبائل سمجھا تھا۔ تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ کی ولادت ہی کے دن تمہارا آتش کدا کھل گیا تھا اور تیرے محل کے 16 کنگرے ٹوٹ چکے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد عرب کے بدو نہ رہ گئے، یہ اونٹ چرانے والے نہ رہ گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ تم ہی روئے زمین کے سرخ و سفید کے مالک ہوگے۔ محمد رسول اللہ نے جس دن غزوہ احزاب میں اپنے ہاتھوں سے چٹان توڑی تھی، اس چٹان پر پہلی کدال ماری تو آپ کی روشنی میں شام کے محلات دکھا دیے گئے، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا مجھے شام کے محلوں کی چابیاں دے دی گئی، اور جب دوسری کدال ماری تو آپ نے کہا کہ مجھے مدائن کا سفید محل قصر ابیض وائٹ ہاؤس دکھا دیا گیا، میرے دیوانے اس وائٹ ہاؤس میں پہنچ کر رہیں گے جو اس زمانے میں مدائن میں تھا۔ اور جب تیسری کدال آپ نے ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے کسرا کے محل کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں۔ جب اس وقت کے منافقین کو پتا چلا تو مسکرانے لگے، بغلیں بجانے لگے، ہنسنے لگے اور کہنے لگے ابھی تو مدینہ کے دفاع کے لیے بھی بڑی مشکل ہے، انہیں شام کے محل نظر آ رہے ہیں، انہیں یمن کے خزانے نظر آ رہے ہیں، انہیں تہران نظر آ رہا ہے، مگر میرا نبی جو کہہ چکا تھا وہ دنیا نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں نے ایران کی اس سپر پاور طاقت کو جو دنیا میں اپنے جاہ و جلال کے لیے مشہور تھی، جو اپنے تکبر کے لیے مشہور تھی، اسے تاش کے پتوں کی طرح پکھیر دیا، اسے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا۔ اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو روم کا رخ کیا ہے تو شام ان سے چھین لیا، فلسطین ان سے چھین لیا، اور وہ دن آیا کہ ایک دن عمر ابن خطاب اپنے دیوانوں کو لے جا کر مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور اس کی مینار سے حضرت بلال کی آواز گونج رہی۔ یہ ماضی ہے جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور پھر ایک بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی تو سیرت ہے آپ کی۔ آج سے سیرت میں وہ چیز داخل کر دی گئی جو سیرت کا حصہ بھی نہیں، کہ حلوہ کھایا کرو خوب 15 تاریخ کو، اور 22 تاریخ کو پوری کچوری کھایا کرو میٹھی بنا کر۔ جو سیرت کا حصہ بھی نہیں وہ سیرت ہے، اور جو سیرت ہے اسے بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی کلو واشربو کھانے پینے کا ذکر آیا ہے خوب پڑھو، اور جہاں ذکر آیا ہے خذو حذرکم اپنے ہتھیار بھی اٹھا لینا، وانفروا ثبات او انفروا جميعا، چاہے اکٹھے نکلو یا جمع ہو کر نکلو، اور چاہے تنہا نکلو، ہمیشہ تیار رہنا۔ ان آیتوں کو نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ جو رومیوں کا عیسائیوں کا سب سے بڑا گڑھ اور مرکز تھا، اس کی طرف اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو بھیجنے کے لیے ایک بشارت سنائی، ایک خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا نعم الامیر، سب سے بہترین امیر وہ ہے جو اپنا لشکر لے کر قسطنطنیہ کی طرف نکلے گا۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر، میری امت کا وہ لشکر، میری امت کا وہ دستہ جو قیصر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا، مغفور لہم، اس کے
لیے مغفرت کا وعدہ ہے. تم نہیں جانتے امت مسلمہ کو، یہ وہ امت ہے جو اپنے نبی کے ایک ایک قول پر جان دیتی ہے، جو اپنے نبی سے محبت کرنے کے لیے 900 سال تک اپنے گھوڑوں پر زینے کٹتی رہی اور اپنے بستروں پر نہ سو کر اپنے گھوڑوں پر آرام کرتی رہی، اس کو ایڑ لگاتی رہی. ایک کے بعد دوسرا کمانڈر آیا، دوسرے کے بعد تیسرا آیا، تیسرے کے بعد چوتھا آیا، مگر یہ کبھی پیچھے نہ ہٹی. یہاں تک کہ بنو امیہ کا دور گزرا مگر پھر بھی آگے بڑھتے رہے. بنو عباس کا دور آیا، پھر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کو دیکھتے رہے. ہر دیوانہ آگے بڑھتا رہا. مجھے کب مغفرت کی اشارت مل جائے میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا، میں قسطنطنیہ کی طرف جاؤں گا. ابو ایوب انصاری 110 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کی طرف نکلے. جب تک قدم دوڑتے رہے دوڑے، اور جب قدموں نے چلنے کے لیے منع کر دیا تو اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ جس دن میں مر جاؤں تو اس دن میری لاش کو میرے اونٹ پہ باندھ دینا، اور دشمنوں کے تیروں کو سہتے ہوئے، ان کی تلواروں کو برداشت کرتے ہوئے جہاں تک اونٹ لے جا سکتے ہو دشمن کی سرزمین میں داخل ہو جانا. اور جب تم سے برداشت نہ ہو تو وہیں قبر کھود کر میری لاش کو دفن کر دینا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہوگی اور جب محمد رسول اللہ سے میری گفتگو ہوگی تو میں اپنے نبی محمد رسول اللہ سے کہوں گا کہ جب تک قدموں میں جان رہی تب تک پیدل چلتا رہا، جب تک ہاتھ گھوڑے کی بات تھامنے کے قابل تھے میں گھوڑے کو دوڑاتا رہا. اے میرے حضور، اے میرے آقا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو. بڑھاپے کے عالم میں زندہ بھی چلا اور جب مر گیا تھا تو موت کی عالم میں بھی رومیوں کی زمین کی طرف بڑھا. حسرت یہی تھی کہ قسطنطنیہ کے قلعے پر کھڑے ہو کر اس کی فتیلوں پر بیٹھ کر تیرا پرچم لہرا دوں، لا الہ الا اللہ والا جھنڈا ان کے مورچے اور ان کے برجوں پر لہرا دوں. مگر موت آ گئی. اس حالت میں دنیا سے آیا ہوں. میری قربانی کو ربا تو بھی قبول فرما. اے محمد رسول اللہ مجھ سے راضی ہو جائیے. یہ ہے امت مسلمہ. دنیا میں ہمیں مٹانے کا خواب دیکھنے والوں اچھی طرح سمجھ لو، یہ امت مسلمہ ہے جس کے بوڑھے تھک جائیں گے تو بچے آگے ہوں گے، اور اگر بچے بن بلا جائیں گے تو نوجوان آگے ہوں گے، اور اگر نوجوان تھک کے ہار جائیں گے تو ان کی بیٹیاں آگے ہوں گی، ان کی بیٹیاں ہمت توڑ بیٹھیں گی تو ان کی مائیں اس جنگ کی قیادت کر رہی ہوں گی، ان کی ماؤں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے تو بہنیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے چوڑیاں توڑ کر یہ کہیں گی کہ نہیں، تو چوڑیاں پہننے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کا پرچم اٹھانے کے لیے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء دیوبند، علماء دیوبند. بات میں بات بڑھ جائے گی اور محبت کی بات ہے تو وقت کم پڑ جائے گا، لہذا میں 5 دور کی بات کر رہا تھا. دوسرا دور خلافت کا شروع ہوا حضرت ابو بکر سے، جاری رہا حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. حضرت حسن جس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے واپس لوٹے، اسی دن تیسرے دور کا آغاز ہوا جسے ملکن عاضن کہا گیا ہے. کاٹ کھا لینے والی بادشاہتی. بنو امیہ کا دور بھی بادشاہتوں کا دور تھا جس میں بڑے بڑے سفاک بھی گزرے، جلاد بھی گزرے، قاتل بھی گزرے اور کچھ حکمراں تحت حق بھی گزرے. پھر یہ دور آگے بڑھا اور پھر بنو عباس کا دور آیا اور بنو عباس نے بھی پھر وہ کام انجام دیا جس میں خون کی ندیاں اور نہریں بہتی رہی. یہ دور بھی بالآخر آگے ختم ہوا اور پھر عثمانیوں کا دور آیا جو ترکی کے حکمران تھے. تقریباً 550 سال تک یہ دور بھی چلتا رہا.
بالآخر یہ بادشاہتوں کا دور تھا، مسلم حکمرانیاں تھی، مسلم بادشاہتیں تھی، لیکن محمد رسول اللہ فرما چکے کہ یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر ملکن جبریہ کا دور آئے گا۔ لہذا 3 مارچ 1924 کو جب خلافت ختم ہوئی اور انگریزوں نے مسلمانوں کی خلافت کو توڑ دیا، ان کا جو ایک پرچم تھا اس کو پھاڑ کر چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور قوموں کے نام پر ملکوں کو بانٹ دیا گیا۔ یہ امت جو ایک جسم کی طرح تھی، جو ایک دریا کی طرح تھی، جو ایک پیڑ کی شاخوں کی طرح تھی، اس کے 55 تقریباً ٹکڑے کر دیے گئے اور علاقوں کے نام پر پوری امت مسلمہ کو بانٹ کر الگ الگ ظالم اور جاوید حکمران بٹھا دیے گئے۔ کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 55 ٹکڑے کر دیے گئے اور امت مسلمہ کو قید خانوں میں رکھ دیا۔ ملک شام، برکت والی سرزمین، ارض قدس، بیت المقدس پورا کا پورا 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک حصے کا نام اسرائیل رکھا، دوسرے حصے کا نام لبنان رکھا، تیسرے حصے کا نام جارڈن رکھا اور چوتھے حصے کا نام سیریا یعنی شام رکھا۔ ارض قدس کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا اور جزیرۃ العرب کے تو نہ جانے کتنے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسی میں دبئی ہے، اسی میں کویت ہے، اسی میں متحدہ عرب امارات کی ایک ایک شہر کی ملک بنا دیے گئے۔ سعودیہ عرب ایک الگ نام سے ملک بنایا گیا۔ عراق کو کاٹ کر اس سے علیحدہ کر دیا گیا۔ لہذا جس دن امت مسلمہ کا پرچم زمین پر گرا، ان تمام جھنڈوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ یہی وہ دور ہے 1924 سے لے کر کے 29 جون 2014 تک، یعنی پچھلے سال 29 جون 2014 تک یہ امت چوتھے دور سے گزرتی رہی کہ جن حکمرانوں نے امت کے خون سے وہ ہولیاں کھیلی جو کوئی درندہ بھی نہیں کھیل سکتا، جو کوئی وحشی جانور تک نہیں کھیل سکتا، جو کوئی چیتا اور شیر بھی اپنے شکار کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ ذرا نظر اٹھا کر دیکھو حالات جزیرۃ العرب سے لے کر کے دنیا کے بیشتر ممالک تک کیا رہے۔ مصر کل بھی خون میں تڑپتا تھا اور آج بھی وہاں سے خون کے نالے بہ رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر کل بھی خون بہ رہا تھا اور آج بھی وہاں معصوم بچوں کے جسم پھٹے ہوئے ہیں۔ عراق کا حال کل کیسا تھا اور آج بھی وہاں کیا صورتحال ہے۔ ملک شام کا حکمراں ذرا دیکھو 2011 سے جو اس نے اپنے ہاتھ میں خونی شمشیر اٹھائی ہے تو ابھی تک اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ان معصوم نہتوں پر برسانے کے لیے کبھی وہ روس سے ہتھیار لیتا ہے تو کبھی چائنا سے ہتھیار لیتا ہے، کبھی اسرائیل سے ہتھیار لیتا ہے۔ نوجوانوں آج آپ کو بتا کر رہوں گا جب اس کے یہ ہتھیار سب امت کے ایمان کے سامنے، امت کے طوفان کے سامنے، اہل ایمان کی روحانیت کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں اور امت اپنا سینہ آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، موت ہمارے لیے زندگی ہے، یہ موت نہیں، یہ شہادت کا پروانہ ہے، یہ خون نہیں بلکہ یہ اس لیلا کی مہدی ہے جو اپنے محبوب کے پاس اس مہدی کو لگا کر جانا چاہتی ہے۔ یہ خون نہیں بلکہ یہ اسلام کو دیا جانے والا پانی ہے۔ اسلام کے چمن کو لہلہا کر رہیں گے، گلشن اسلام کے پھولوں کو مسکرا کر رہیں گے۔ اسلام کو ہمارا لہو چاہیے تو لہو دے کر رہیں گے۔ جب یہ تمام ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں اور ماں اپنے بیٹے کی شہادت پر روتی نہیں بلکہ جشن مناتی ہے، واہ میں اس دور میں اس قابل کہاں تھی کہ میں خمسہ کا مقام حاصل کر لوں۔ آج سے مجھے یہ فخر حاصل ہو گیا کہ میں کل قیامت میں شہادت کی ماں شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ اگر شوہر کی شہادت کی خبر آئی تو بیوی جھوم اٹھی اور اس نے کہا میں اس شوہر کی اس بیوی کی طرح ہوں کہ جس کا شوہر میدان جنگ میں نکلا۔ عمرو بن جموح جب میدان جنگ کی طرف نکلے تو اس بیوی نے کہا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ
تو لوٹ کے واپس آ جائے گا. پناہ شہید کی بیوی بن گئی, پناہ شہید کی بیوی بن گئی, پناہ کے سر پہ شہید کی بیوی ہونے کا تمغہ سجا دیا گیا. تو میرے شوہر لگ رہا ہے تو لوٹ کے واپس نہ آ جائے. آج میدان عہد میں عمرو بن جموح نے یہ کہا, ربا میں اپنی بیوی کے تانے نہیں سن سکتا, آج میرا جان دل دماغ قبول کر لیجیے. عمرو بن جموح لوٹ کے واپس نہیں آئے. ملک شام کی بہنوں نے جب اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی تو کہا, ہم اس قابل کہا تھے کہ ہم صفیہ جیسا دن خوبصورت دیکھ لیتے جس دن حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہوئے. تو حضرت صفیہ نے کہا, وہ میرے بھتیجے مجھے بھائی کو دیکھنے دے. تو حضرت محمد رسول اللہ نے کہا, صفیہ تم بھائی کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکو گی. تو حضرت صفیہ نے کہا, وہ میرے بھتیجے تو ہمارا لہو ہے, اگر تم دیکھ سکتا ہے اسلام کی خاطر تو صفیہ اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو مبارکبادی پیش کرنے جا رہی ہے. میرے بھائی حمزہ, تو نے بھتیجے کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیا, تو نے دین اسلام کے لیے اپنے ٹکڑے کرائے ہیں. میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ اسلام کے لیے اللہ نے ہم بہنوں, بھائیوں اور بھتیجوں اور سب کو قبول. جب یہ تمام کے تمام ناکام ہو گئے تو ایران, بھول جاؤ مسلمانوں, یہ ایران کل بھی مجوسیوں کا گڑھ تھا اور آج بھی مجوسیوں کا گڑھ ہے. کل بھی یہودیوں کے ایجنٹ تھے اور آج بھی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. آج ایران پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ملک شام میں کود گیا اور شام میں اس نے اپنی پاسدارہ انقلاب لگا دی. وہ فوج اور وہ تنظیم جو حزب اللہ کے نام سے لبنان میں تیار کی گئی تھی, دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی تھی کہ یہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے ہے, یہ اسرائیل سے مقابلے کے لیے ہے. پچھلا رمضان, ہاں یہی مہینہ اور یہی رمضان تھا, 1 سال ہو گیا تھا کہ فلسطین میں اسرائیل بمباری کرتا رہا, اسرائیل قتل عام کرتا رہا, آبادیوں کو تحت تحت کرتا رہا. 5 سال کے بچوں پر ہزاروں ٹن کا ملبہ گرا رہا. کہا کہ یہ حزب اللہ, یہ اہل سنت والجماعت کا خون ملک شام میں پی رہے ہیں اور آج بھی پیتے ہیں. اس کا سربراہ حسن نصر اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم خود داخل ہو جائیں گے ملک شام میں. لکیر کھنچ چکی ہے. امت مسلمہ کے دیوانوں نے بیک وقت چاروں طرف سے مورچہ تھام لیا ہے. لہذا یہی وہ ایران ہے جو آج یمن میں اہل حق کو قتل کرنے کے لیے حوثیوں کی پشتپناہی کر رہا ہے. یہی وہ ایران ہے جو 1990 سے لے کے آج تک امریکی فوجوں کا استقبال کرتا رہا. امت مسلمہ کے بیٹوں کو پکڑ کر ان کی انگلیاں اس لیے کاٹتا رہا کہ انہوں نے حضرت عمر کو لعنت زدہ نہیں کہا, انہوں نے ابو بکر پہ تبرہ نہیں کیا, انہوں نے ماں عائشہ کے نام پر گالی نہیں لکھی. جس بچے کا نام عمر تھا اسے زندہار قتل کر دیا گیا. جس بیٹے کا نام ابو بکر تھا اس کے چیز کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. جس بیٹی کا نام فاطمہ تھا اسے ابو غریب جیل میں پہنچا دیا گیا. جس بیٹی کا نام عائشہ تھا اسے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا. اگر جیل میں بند ہو جاتی تو 100 دن کو ٹھنڈک و قرار پھر بھی پہنچ جاتی کہ چلو بیٹیاں بہنیں قید میں ہیں, مگر وہ پنجروں میں بند تھی. ان پر ان ظالموں نے امریکی درندوں کو شراب کے نشے میں لت پت ہو کر ان کی آبرو لوٹنے کے لیے انہیں داغدار کر دیا گیا. یہی وہ ایران ہے جس نے ایک پتھر امریکی فوج کی طرف نہیں پھینکا. یہی وہ رافضی اور شیعہ ہیں جنہوں نے ایک بھی تیر امریکی اور یہودی فوج کی طرف نہیں چلایا. جب اہل سنت والجماعت نے اپنی بیٹیوں کے لیے سر سے کفن باندھا, جب اپنی ماؤں کی چیخوں پر وہ گھروں سے نکلے تو ان کا قتل کرنے کے لیے انہوں نے امریکن فوجوں کو اپنے کاندھے دے دیے, اپنے ہتھیار دے دیے. مگر یاد رکھ ایران, اب یہ جنگ فائنل دور میں پہنچ چکی ہے. عائشہ کے بیٹوں نے کہہ دیا ہے, ماں بہت ہو گیا, اب تیری غیرت کا سودا نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق کے جیانوں نے کہہ دیا ہے کہ تیرے نقش قدم پر چل کر رہیں گے. عمر ابن خطاب کے جیانوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے طرف چلنے والی زران کاٹ کر پھینک دی جائے گی. آپ کے اوپر تبرہ کرنے والے ہاتھوں کو اب قلم کر دیا جائے گا. اور ان نوجوانوں نے, ان دیوانوں
مسلمانوں نے اعلان کر دیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ محمد رسول اللہ کے الفاظ یوٹیوب پر گونج رہے ہیں، گوگل پر بول رہے ہیں، جب بلینس آف وار بھیج کر تمہیں بتا دیا گیا ہے الان الان جال قتال، ارے جنگ کا وقت تو اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ بہت شوق تھا نا دنیا کو، امریکن اور اس کے اتحادیوں کو بہت شوق تھا جنگ لڑنے کا۔ امت مسلمہ پھر سے میدان سجائے گی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ یہ کل سے بدر کو بھول چکے تھے، مگر انہیں پھر بدر یاد آئے گا، اس لیے یاد آئے گا کہ جو صحابہ بدر میں شریک ہو گئے تھے ان صحابی تک کوئی دوسرا صحابی نہیں پہنچ پائے گا۔ انہیں یاد آیا ہے کہ میدان احد کا سجایا جائے گا۔ انہوں نے پھر سے اب نبی کی سیرت کو زندہ کیا ہے کہ جب بنو قینقاع نے ایک عورت کے سر سے وادار میں دوپٹہ اتارا تھا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اس عورت کے سر سے دوپٹہ اتارنے والے ہاتھوں کے ٹکڑے کر کے یہ بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹیوں کو ایسے بھائی نصیب ہیں جو غیرت مند ہیں، وہ جان دے سکتے ہیں، لہو میں اپنے نہا کر وادی جنت کی راہ اختیار کر سکتے ہیں، مگر اپنی بہن کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ جب محمد رسول اللہ بدر سے لوٹ کر آئے تھے تو قبیلہ قینقاع کو مدینہ سے باہر نکال کر یہ کہا تھا کہ تم اس دھرتی پر نہیں رہ سکتے ہو۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پر بیٹھے تو رسول اللہ کی آخری وصیت کو نافذ کیا اور کہا اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو باہر نکال دینا میرے صحابہ۔ حضرت عمر نے باہر نکال دیا۔ آج عمر کے دیوانے، آج ابو بکر کے شیدائی، آج حضرت علی کے چہیتے، آج حسین ابن علی کے ماننے والے جزیرہ عرب کو خالی کرا کر رہیں گے، چاہے دنیا کتنی ہی ناک رگڑے اور چاہے کتنی ہی آگے بڑھے۔ میرے نبی کا جزیرہ جہاں بیت المقدس ہے وہ خالی کرا دیا جائے گا، ایک ایک یہودی کو باہر نکالا جائے گا، ایک ایک عیسائی کو وہاں سے پھینک دیا جائے گا، ایک ایک رافضی کو جو محمد رسول اللہ کا احترام نہیں کرتا، جو ماں عائشہ کو آج بھی زانیہ قرار دیتا ہے، جو حضرت حفصہ کو آج بھی کافر کہہ کر پکارتا ہے، اس سے جزیرہ محمد خالی کرایا جائے گا۔ وقت آ چکا ہے اسی کی خبر میرے نبی محمد رسول اللہ نے دی، ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ۔ چوتھے دور کے بعد خلافت کا دور آئے، چوتھے دور کے بعد خلافت کا دور آئے گا۔ چوتھا دور شروع ہوا، بادشاہت ختم ہو کر جو عثمانی بادشاہت کہلاتی تھی، چوتھا دور شروع ہوا اور اسی سے پانچویں دور کے لیے امت تڑپ رہی تھی، امت اپنے کلمے کے لیے بلک رہی تھی، یہ امت اپنے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے سسک رہی تھی۔ الحمدللہ اس امت پر قیامت ٹوٹتی رہی مگر یہ آگے بڑھتی رہی۔ اس امت نے دشمن کی چوکھٹ پہ سر نہیں رکھا۔ الحمدللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کے مقدر میں شکست نہیں ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، آؤ اس کا ترجمہ کیے۔ دنیا والوں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، رب کہہ چکا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرا لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا۔ میرا اللہ کہہ چکا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا مجھ پہ واجب ہے، مجھ پہ فرض ہے، میں مومنین کی مدد کروں گا۔ اگر یہ 313 بھی ہو اور مقابلے پر 1000 آ جائیں بدر کی طرح اور انہیں ضرورت پڑے کمک اور رفت کی اور کوئی ان کی مدد کو نہ آئے تو میں فرشتوں کو بھی۔ پانچویں دور کی طرف یہ دنیا بڑھ رہی ہے، خلافت آئے گی۔ اللہ کا دستور ہے رات کے اندھیرے کے بعد دن کا اجالا آنا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیروں کے بعد سورج صادق سورج کا پیغام لے کر آئے گی۔ دنیا پر ظلم و ستم کا راج تقریباً 100 سال سے چل رہا تھا،
100 سال زناکاروں تم نے حکومت کر لی، 100 سال سے کیڑے مکوڑوں کی پوجا کرنے والوں تم نے حکومت کر لی، 100 سال تک تم نے زناکاری کے مزے اڑا لیے، شراب کے جام پی لیے، عورتوں کے پیروں میں گھنگرو باندھا اور انہیں نچا لیا، تم نے عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ان کے جسم کے چیر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیے، تم نے 100 سال سے شرابوں کے مٹکے انڈیلے اور نشے میں مست ہو کر ہاتھیوں کی طرح جھومنے لگے، جس ملک کو چاہا تباہ کر دیا، جس شہر کو چاہا برباد کر دیا، جس دریا کو چاہا سکھا دیا، جس جنگل پر چاہا تم نے آگ لگا دی، مگر جس طرح آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ کے غلام اس ظلم و فساد کو ختم کرنے کے لیے سرزمین مکہ سے اٹھے تھے، اور جب مکے والوں نے انہیں تنگ کیا تو مدینے میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا تھا، اور مدینے کو اسلامک اسٹیٹ بنا کر پھر وہاں سے اپنا سفر شروع کیا، پرندوں کی طرح اڑ اڑ کر وہاں اسلام کے شہدائی پہنچ گئے، کوئی یمن سے آیا، کوئی فرانس سے آیا، تو کوئی ایران سے آیا، تو کوئی روس سے سہیب بن کر آیا، کوئی حبشے سے بلال بن کر آیا، کوئی ایران سے سلمان بن کر آیا، اور کوئی قبیلہ عادی سے آیا، تو کوئی بنو تمیم سے آیا، کوئی قبیلہ حوازن سے آیا، کوئی بنو ہاشم اور بنو عبد مناف سے آیا، یہ سب مدینہ میں جمع ہو گئے، انہیں پناہ دینے والوں کو مہاجرین کہا گیا، انہیں پناہ دینے والوں کو انصار کہا گیا، اور آنے والوں کو مہاجرین کہا گیا۔ اے دنیا والوں سن لو، میرا نبی کہہ کر گیا ہے، جس طرح اسلام کی شروعات مدینہ سے ہوئی، اسلام کے آخری دور میں اسلام کا مرکز ملک شام اور بیت المقدس بن جائے، بن چکا نہ دیکھنے والے نہ دیکھیں، جن کی آنکھوں پر جمہوریت اور ڈیموکریسی کا چشمہ لگا ہوا ہے انہیں نظر نہیں آئے گا، جن کی آنکھوں پر دوسرے نظاموں کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ الحمدللہ وہ سرزمین، ہاں شام کی سرزمین، بیت المقدس کی سرزمین، جہاں اللہ تبارک و تعالی میرے نبی کو لے کر گیا، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا، یہی قرب قیامت مسلمانوں کا مرکز بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستجدون اجنادا، عنقریب تم لشکر دیکھو گے، عنقریب تم لشکر پاؤ گے، جندن بالشام، ایک لشکر ملک شام میں ہوگا، وہ جندم بالعراق، اور ایک لشکر عراق میں ہوگا، وہ جندم بالیمن، اور ایک لشکر یمن میں ہوگا۔ اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا، اے میرے آقا میرے مولا مجھے بتا دیجئے یہ وقت آ جائے تو میں کون سے لشکر میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے تو شام کے لشکر میں شامل ہو جانا، اس لیے کہ روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ سمٹ کر ملک شام میں پہنچ جائیں گے، یہ روئے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے، یہی ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ساری دنیا میں فساد ہوگا تو شام میں ایمان موجود ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت، میری امت میں کا ایک گروہ، یقاتلون علی الحق، حق کے لیے قتال کرتا رہے گا، تلواریں سوکھتا رہے گا، میدانوں میں نکلتا رہے گا، دشمنوں کی کھوپڑیوں پہ وار کرتا رہے گا، انہیں زمین پر لٹا کر جھکا کر ان سے جزیہ وصول کرتا رہے گا، ظاہرین علی من ناواہم، یہ اپنے مخالفین پہ غالب آ کر رہے گا، کوئی ہتھیار انہیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی ڈکٹیٹر ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا، کوئی چنگیز ان کو جھکا نہیں سکتا، کوئی ہلاکو انہیں ہلاک نہیں کر سکتا، ظاہرین علی من ناواہم، یہ اپنے مخالفین پہ غالب ہو کر رہیں گے، حتی یأتی عیسی ابن مریم، یہاں تک کہ جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے، اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے، اپنے ٹینکوں کو زمین پر بڑھاتے ہوئے کشتیوں میں سوار ہو کر حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ سے کہیں گے بتائیے حکم کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے آؤ ہم سب مل کر روئے زمین کے بدترین جلاد کا، جسے دجال اعظم کہا گیا ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے چلتے دکھ گیا آپ کو۔ اب تو نوجوانوں سیریا کو سمجھ لو، اب تو یمن کو سمجھ لو،
اب تو عراق کو جان لو، محمد رسول اللہ کہہ چکے ہیں کہ لشکر یہاں پہ اٹھیں گے۔ ایزی لشکروں کو ختم کرنے کے لیے 1999 سے دجال کے چہروں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ دنیا کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے، دنیا کو آتنکوادیوں سے خطرہ ہے، دنیا کو جہادیوں سے خطرہ ہے، دنیا کو ان لوگوں سے خطرہ ہے جو اسلام کو زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا دلوں کو ناپ لیا گیا، ذہن و دماغ کو سی ٹی اسکین سے جانچ لیا گیا، کس دل میں محمد رسول اللہ کا دین چکمگا رہا ہے اور کس دماغ میں اسلام کے نظام کو غالب کرنے کا سودا سمایا ہوا ہے۔ وہ کون ہاتھ ہیں جو اللہ کے پرچم کو تھامنے کے لیے بے قرار ہیں، وہ کون سے قدم ہیں جو باطل کی دیواروں کو روندنے کے لیے قوت اور طاقت پیدا کر چکے ہیں۔ لہذا چن چن کر پچھلے 13 سال میں اہل اسلام کو ختم کرنے کی مہم شروع کی گئی۔ بس ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، لفظ دہشت گرد استعمال کیا اور ہماری بیٹیوں کی آبروئیں حلال کرنی، ہمارے علماء کی داڑھیوں کو نوچ دیا گیا، ان کے سروں سے ٹوپیوں کو اتار دیا گیا، ان کی داڑھیاں مونچھ کر کسی کو گوانتانامو میں جیل میں بند کر دیا گیا اور کہا گیا یہ دہشت گرد تھے، اور کسی کو ابو غریب جیل میں بند کر دیا گیا اور کہا گیا یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ تھے، اور کسی کو پلمیرا جیل میں بند کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ روئے زمین کے بدترین لوگ ہیں۔ افسوس ہے مسلمانوں آپ پر، افسوس ہے نوجوانوں آپ پر، افسوس ہے دور حاضر کے علماء آپ پر کہ جو امت کے وہ شیر تھے جو راتوں کو روتے تھے اور دنوں کو توڑتے تھے، جن کے دل میں ایک ہی سودا تھا، جن کے دل میں ایک ہی آواز تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنی آبروؤں کا انتقام نہیں لیں گے، اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک جزیرہ عرب کو یہود و نصارہ سے پاک نہیں کرا دیں گے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مسجد اقصی میں جا کر اذان نہیں دیں گے، اس وقت تک امن و امان دنیا میں قائم نہیں ہوگا جب تک فلسطین میں امن قائم نہ ہو جائے۔ اے میرے عزیزوں، امریکیوں کا خون تو خون ہے لیکن مسلمانوں کا خون پانی ہے، ان کا خون گاڑا ہے اور ہمارا خون پانی سے زیادہ بدتر ہے۔ کیوں نہیں دیکھتے کہ افغانستان میں کتنا خون بہایا گیا، عراق میں کتنا خون بہایا گیا، ان کی عزت ہے اور ہماری بہنوں کی کوئی عزت نہیں۔ کیا ڈاکٹر عافیہ جو پاکستان کے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اٹھائی گئی، جس کے 3 بچوں نے اپنی ماں کو ISI کے کنٹرول میں دیکھا، FBI کے بازوؤں میں جکڑا ہوا دیکھا، وہ اپنے بچوں کے لیے آج تک ترستی ہے، وہ آسمان کو دیکھتی رہی، اس زمین کو دیکھتی رہی، وہ فضاؤں کو دیکھتی رہی، اس کی عصمت تار کر دی گئی، اس کے دامن کو داغدار کر دیا گیا، اس کی آبرو لوٹی گئی، صرف یہ کہہ کر کہ یہ آتنکوادیوں کی پناہ گاہ ہے، یہ کچھ پناہ ہے، اور 87 سال کی سزا دے کر اس نے اپنا چہرہ ساری دنیا کے سامنے دکھا دیا۔ سن لے، وہ اسلام کی بیٹی ہے، وہ مسلمان بیٹوں کی ماں ہے، وہ ہماری بہن ہے۔ ساری امت کے لوگ بے غیرت اور بے حیا نہیں ہو سکتے۔ اگر پاکستان کی قوم بے حیائی کی چادر اوڑھ لے تو اوڑا کرے۔ عرب کی سرزمین، بغداد اور کوفہ کی سرزمین، جہاں سے کل ہی محمد بن قاسم سندھ کی سرزمین پر اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے 17 سال کی عمر میں آیا تھا، سمندروں کو سکھا دیا اس نے اور پہاڑوں سے یہ کہا ہٹو میری راہ سے، میں اپنی بہنوں کی زنجیریں توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی ماں کو آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں۔ راجہ طاہر کی فوجوں کو شکست دیتا ہوا سندھ کی اس جیل پر پہنچا جہاں ان کی بہنیں سجدے میں مصلوب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیل کے دروازوں کو توڑ کر کہا لبیک یا اختی، لبیک یا امی، میری ماں میں آ چکا ہوں، میری بہن میں آ چکا ہوں، میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا، میں پتنگ اڑانے نہیں آیا، میں کنچ سے کھیلنے نہیں آیا، میں گیند اور بیڈمنٹن کے لیے نہیں آیا۔ ماں مجھے آتے ہوئے دیر ہوئی ہے، اس دیر کے لیے مجھے معافی دے۔ نہیں آئیں گے وہ بیٹے، دنیا نے سوچا ہے صحیح نہیں آئیں گے، آ گئے وہ مل گئے شام و عراق اور یمن کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے۔ تمہیں یاد نہیں
یہ میڈیا تمہیں نہیں بتائے گا، یہ ظالموں کا آلہ تمہیں نہیں بتائے گا، یہ رافضیوں اور یہودیوں کے چینل تمہیں نہیں بتائیں گے، یہ فحاشی اور زناکار تمہیں نہیں بتائیں گے، تمہیں بتانے والے ہی بتا پائیں گے جنہوں نے راہ اختیار کی ہے سعید بن مسیب کی، جنہوں نے راہ اختیار کی ہے سعید بن جبیر کی، وہ آپ کو بتا کر رہیں گے۔ جولائی 2013، آج تو 2015 کا جولائی آنے والا ہے، جولائی 2013 میں سرزمین عراق پر وہاں کے امیر المؤمنین نے اعلان کیا اپنے دیوانوں سے اور کہا قرآنی محمد رسول اللہ کی یہ حدیث جسے تم نے نہ دیواروں پر لکھا، نہ کتبوں پر لکھا، نہ تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، قرآنی یعنی الاسیرہ، قیدیوں کو چھڑاؤ، اور اس نے کہا قرآنی جیل کے دروازے توڑ دو۔ محمد رسول اللہ کے غلام 2013 میں ابو غریب جیل پر پہنچے اور جیل پر جا کر انہوں نے کہا او امریکیوں کے ایجنٹوں اور رافضیوں او مجوسیوں، ابن سبا کی اولادوں، ہماری بہنوں کو دنیا کی کوئی طاقت قید نہیں کر سکتی ہے۔ جو قید میں لے کر آئے تھے ان کے تابوت ہم امریکہ بھیج چکے ہیں، اور جس وقت وہ اندر داخل ہوئے ہیں اللہ اکبر وہی منظر تھا جو زمین آسمان ایک بار پھر یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کا وعدہ سچا ہے، امت مسلمہ کی مائیں ہر دور میں محمد بن قاسم پیدا کرتی رہیں گی اور تاریخ الجات کو جنم دیتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، مذہب اسلام، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ مگر آپ کہو گے نہیں وہ تو اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے چاہنے والے ہیں، تو آپ کو نہیں کہا جا رہا اس ملک میں انگریزوں کے ایجنٹ؟ ارے علماء دیوبند کو بھی تو انگریزوں کا ایجنٹ ہی کہا جاتا ہے، آپ پر بھی تو کفر کا فتویٰ ہے، آپ سے تو مسافہ کرے تو ان کی بیوی چھوٹ جاتی ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو کیا ان کے فتوے سے آپ کا اسلام گیا؟ کیوں لگا تھا یہ آپ پر فتویٰ؟ لگانے والے کون تھے؟ یہ اسی بنیاد پر لگا تھا کہ جب اس وقت برطانیہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے وہ ہندوستان میں دوڑ آیا تھا، مغلیہ سلطنت کو مٹانے کے بعد اس نے ان نوابوں کا جو اسلام پسند تھے جیسے سراج الدولہ اور سلطان شہید ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قتل عام کیا۔ جب ان کی شہادت کے بعد وہ علماء نکلے جن کے سینے میں شاہ ولی اللہ کا جذبہ اور بلبلہ تھا، جن کی پیشانیوں پر حضرت شیخ احمد سرہندی کا نعرہ لکھا ہوا تھا، جنہوں نے اکبر کی حکومت کو للکارا تھا، تو جب انگریز آیا انگریز نے ان کے دامن میں اپنے سکے ڈال دیے، انگریز نے ان کی چوکھٹ پہ اپنے کتے پہرے داری کے لیے بٹھا دیے، جب انگریز نے انہیں اپنے باڈی گارڈ دے دیے، جب انگریز نے ان کے قلم کی روشنائی انہیں فری دے دی، جب انگریز نے ان کو تمغہ دے دیا، تو جو انگریزوں کے خلاف اس وقت لڑ رہے تھے انہیں وہابی کہہ کر پکارا گیا، انہیں بعد میں دیوبندی کہہ کر پکارا گیا، ان پر وہ الزامات لگائے گئے کہ یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ سنتوں کو نہیں مانتے، یہ مزارات کو نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، یہ رسول کو نہیں مانتے۔ آج تک آپ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں، لیکن یہی تو سچے پکے عاشق تھے جنہوں نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اپنا خون نچھاور کر دیا، اپنا جو کچھ تھا وہ نچوڑ کر اسلام کو دے دیا۔ وہ سعید احمد شہید آج بھی کافر ہے، اس کو آج بھی لوگ کافر لکھتے ہیں۔ وہ شاہ اسماعیل شہید جس نے اپنے جسم کی ایک بوند نچوڑ کر بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر دے دی، وہ آج بھی کافر کہلاتا ہے، اس پر آج بھی کفر کے فتوے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، جو اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہے۔ وہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو شاملی کے میدان میں نکلا، جس طرح تم میرٹھ والوں بہادر شاہ ظفر کی فوجوں کا ساتھ دینے کے لیے دلی کے لال قلعے تک گئے تھے، اسی طرح
کرام آنا حاجی عبداللہ مہاجر مکی شاملی کے میدان میں نکلے تھے. حافظ ضامن جس نے شہادت کا جام پیا, جس کا خون محترم, وہ آج بھی کافر ہے. مولانا قاسم نانوتوی جس نے زخم کھائے میدان میں نکل کر, وہ آج بھی ان کی نظروں میں کافر ہے. ان کا پورا طبقہ اس کو کافر کہتا ہے. رشید احمد گنگوہی کو آج بھی کافر کہا جاتا ہے. اشرف علی تھانوی کو آج بھی کافر کہا جاتا ہے. جرم یہ ہے کہ انہوں نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے کا فتویٰ دیا تھا کہ جو مسلمان انگریز کی فوج میں بھرتی ہوگا وہ حرام ہے, فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اگر مسلمانوں کی گولی اس کے لگی تو وہ کافروں کی طرح بدترین کافر ہے. ابو الکلام آزاد نے کہا تھا جو مسلمانوں کا خون حلال کر لے وہ بدترین کافر ہے, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, وہ بھی کافر قرار پایا. خلافت کے لیے رونے والا اور لکھنے والا مولانا نہیں بلکہ ڈاکٹر علامہ اقبال بھی کافر قرار پایا, جس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے, اس پر کفر کا فتویٰ ڈال دیا گیا. تاریخ نے پھر آج اپنے آپ کو دوہرایا ہے. امت کے وہ بیٹے جو افغانستان میں انگریزوں سے لڑ گئے, جو یمن میں لڑ رہے ہیں, جو فلسطین میں مقابلہ کر رہے ہیں, جو شام میں مقابلہ کر رہے ہیں, جو عراق میں مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو بھی انگریزوں سے جن کو وظیفہ آتا ہے, جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں, جو پیرس اور لندن میں بیٹھے ہیں, جو ان کی غلامیاں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو سچے پکے کافر ہے, یہ مسلمان ہی کا. سوچئے جب خلافت کے بچانے کے لیے جنگ ہو رہی تھی, اب خلافت کے قیام کے لیے جنگ ہو رہی ہے. امت نے کہا ہے کہ خلافت قائم کر کے رہیں گے, اس کا پرچم اٹھا کر رہیں گے, شرابیوں کو سزا دیتے رہیں گے جو قرآن نے شرابیوں کو دی ہے, لہذا چوروں کا ہاتھ کاٹ کر رہیں گے اور زناکاروں کو رجم کی سزا دے کر رہیں گے, اور کسی لوٹی کو چھت سے اس طرح گرائیں گے جس طرح فقہائے کرام نے لکھا ہے. ایک طرف یہ لوگ ہیں جو شمل گٹا کی فلم بناتے ہیں, جو قانون بناتے ہیں. کیا فرانس میں یہ قانون نہ بنا مرد مرد کے ساتھ زنا کرے, عورت عورت کے ساتھ شادی کرے؟ یہ اس قانون کو تھوپنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک میں پچھلے سال یہ ہوا نہ چلی کہ ہاں یہ ہندوستان میں بھی ہو جانا چاہیے, مرد مرد کو بھی منع کر رکھے, عورت عورت کو بھی منع کر رکھے. لیکن میرا قرآن اللہ کی کتاب جس پر ہمارا ایمان ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایسے شخص کی سزا زانی سے بھی بدتر ہے. زانی کو تو کوڑے لگائے جائیں گے جبکہ کوڑا ہو, اور شادی شدہ ہو تو پتھروں سے مارا جائے گا. لیکن اگر یہ والا عمل کرے جو قوم لوط کرتی تھی تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا جائے, اسے آگ کے انداروں میں جلا دیا جائے, اسے سمندر کی موجوں میں ڈبو دیا جائے, اس پر بلڈوزر چڑھا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے, اسے عبرتناک سزا دی جائے. یہی ان کا جرم ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں کسی کتاب کو چلنے نہیں دیں گے. تو میں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ اسلام نہیں ہے. میں جو اسلام جانتا ہوں وہ اسلام ہے. پہلے اپنے اسلام کو تو دیکھ, تیرا کون سا اسلام ہے؟ میرے عزیزوں ساتھیوں, حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں, مفتی صاحب آ گئے ہیں. مجھے اپنی بات سوا گھنٹہ تو تقریباً ہو گیا جی, میں مختصر ہی کر رہا ہوں. جی کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کر دیجیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو فرمایا کہ آپ 3 لشکر دیکھو گے, تو آپ ان کی زندگی میں ہوتے تو زندگی دیکھ لیتے, بدر میں چلے جاتے. اللہ نے آپ کو اس دور میں پیدا اس لیے نہیں کیا کہ اس وقت بھی آپ کہتے کہ کہاں لے کے جا رہے ہوں مجھے. آج تو دیکھنے والے محمد رسول اللہ کی زندگی اور آپ کی پیشین گوئی کو آج دیکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے گا تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا. اب رسول اللہ تو نہیں آئیں گے دوبارہ, لیکن آپ نے یہ ہمیں خبر دی ہے, آپ نے خبر دی ہے کہ ظلم و ستم کے خاتمے کے بعد آپ نے فرمایا جنزل بھی امتی بلاء شدید من سلطانہم,
میری امت پر سخت ترین ظلم کے بادل توڑے جائیں گے ان کے بادشاہوں کی طرف سے، حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ زمین ان پہ تنگ ہو جائے گی۔ ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھرانے سے ایک شخص کو بھیجے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے یہ؟ اب یہی تو بتانا پڑے گا اس امت کو کہ وہ آ گئے اور آپ کو دنیا کیا کہے گی انہیں؟ ثم یبعث اللہ رجلا من عترتی، اللہ میرے گھرانے سے ایک شخص کو بھیجے گا، نام ان کا محمد ہوگا، لقب ان کا مہدی ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا۔ اللہ ان کو بھیجے گا، فَيَمْلَأُ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدْلًا، وہ زمین کو اس طرح انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی۔ گویا کہ ظلم و ستم کے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کے گھرانے سے کس سے؟ فاطمہ کی اولاد سے حضرت حسن کا بیٹا بنا کر حضرت حسین سے ان کی نسبت ماں کی طرف سے ہوگی۔ امام مہدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ کہاں آئیں گے وہ؟ کہاں آئیں گے؟ یہ تو بتانا پڑے گا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، 40 سال تک ان کو کوئی نہیں پہچان پائے گا کہ یہ کون۔ 40 سال کے بعد ایک ہی رات میں اللہ ان کے دل کو صاف کر کے مہدی کے مقام پر پہنچا دے گا۔ خانہ کعبہ، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ 7 دنیا کے بڑے اسلام کے سپہ سالار ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جیسے ہی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی ملک شام سے سفیانی نام کا ایک شخص ان کو پکڑنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات سے ہمارا کیا تعلق؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جیلوں میں قید کر دیا گیا۔ 55 جیلیں 56 جیلیں ہیں اس وقت دنیا کی، جن میں مسلمانوں کو قید کر دیا ہے کہ تم اس جیل سے باہر مت نکلنا۔ مگر جیل سمجھ دے قیدی کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ جیل کی 4 دیواری کے باہر کی دنیا میری نہیں ہے، وہ باہر کی دنیا میں نکلنے کے خواب دیکھتا رہتا ہے، ضمانت کے انتظار کرتا ہے۔ کتنے قیدی ہیں جو سرنگ کھود دیتے ہیں، اور کتنے قیدی ہیں جو جیلوں پر قبضہ کر کے جیل سے باہر نکلتے ہیں۔ مگر آئے مسلمانوں، 90 سال ہو گئے قید کے اندر رہتے ہوئے، ہمیں یہ ارمان کیوں نہ پیدا ہوا کہ ہم ان دیواروں کو پھلانگ جاتے، ہم ان کو توڑ کر چلے جاتے، اور ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے دوسرے علاقوں پر زخموں سے چور ہیں، ہم ایک مرہم ان کے لیے لے کر پہنچ جاتے۔ وہ آنسوؤں سے رنجیدہ ہیں، کم سے کم ہم اپنے آنچل سے ان کے آنسو پہنچ دیتے۔ ان کے دلوں پر زخم ہے، کم سے کم ہم ایک مرہم لے کر پہنچ جاتے۔ دل پھٹے ہوئے ہیں، کم سے کم ایک سوئی تاگا لے کر ہم ان کے جسموں کو سینے کے لیے پہنچ جاتے۔ ننگے بدن ہیں، کم سے کم ہم انہیں ایک چادر پر جا کر پہنا دیتے۔ وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کم سے کم ان کو جا کر کے پہنچا دیتے۔ قیدی قید میں ہیں، ہم کم سے جا کر ان سے ملاقات کر لیتے۔ مگر دنیا نے ہمیں قید کر دیا کہ نہیں، تم صرف ہندوستانی مسلمان ہو، وہ کہتے ہیں کہ تم بنگلہ دیشی مسلمان ہو، وہ کہتے ہیں کہ تم عراقی مسلمان ہو، وہ کہتے ہیں کہ تم شامی مسلمان ہو، وہ کہتے ہیں کہ تم پورا خطے کے مسلمان ہو۔ مسلمان وہ ہے جو اس طرح اللہ کے رسول کی حدیث پر ایمان رکھتا ہے کہ جیسا دن واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، اگر جسم میں کہیں کانٹا چبھے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، زبان چیخ اٹھتی ہے، دل دھڑک جاتا ہے، پورا بدن کپکپا اٹھتا ہے۔ اگر آنکھ میں تینکا گرتا ہے تو دوسری آنکھ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے، ہاتھ آنکھ کی مدد کے لیے آنکھ پہ چلا جاتا ہے، اور دوسرے سے ہم سوال کرتے ہیں میری آنکھ میں تینکا پڑ گیا ہے، کیا کوئی اسے نکالے گا؟ اے مسلمانوں، جس
دن سے ہمیں قید کیا ہے، قید ہوئے 90 سال ہو گئے، ایک طوطا بھی پنجرے سے نکلنے کے لیے فڑفڑاتا ہے، ایک کبوتر جال کو لے کر کے اڑ جانے کی ہمت اور جسارت کرتا ہے۔ امت کے نوجوانوں، وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آواز دے رہا ہے کہ ایک دن یہ آئے گا کہ سیدنا امام مہدی تمہیں ایک کرنے کے لیے آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنا ہوگی۔ اگر ان گھروں میں بجے رہے تو جائیں گے آپ؟ نہیں جا پائیں گے۔ جب ہم یہ مانیں گے کہ امام مہدی ہمارے امیر ہوں گے تبھی ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انہیں پکڑنے کے لیے لشکر جائے گا، مکے اور مدینہ کے بیچ میں ایک وادی ہے، وادی بیضا، وہاں وہ دھسا دیا جائے۔ ایک شخص بچے گا صرف خبر دینے کے لیے، جو جا کے سفیانی کو بتائے گا کہ امام مہدی تو جو لشکر پکڑنے گیا تھا وہ دھسا دیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتاہ عصائب العراق و ابدال الشام، سب سے پہلے امام مہدی کے پاس جو لوگ پہنچیں گے وہ عراق کے جتھے ہوں گے، عصائب جتھے، لشکر گروہ عراق سے پہنچیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور پھر ملک شام کے لوگ اٹھیں گے اور شام کے ابدال اور اولیاء جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کون سی بیعت ہوگی؟ وہ بیعت عمارت کی بیعت ہوگی، وہ بیعت خلافت کی بیعت ہوگی، اور حضرت امام مہدی کی خلافت کے بیعت کے بعد یہ لشکر رومیوں سے مقابلے پر نکلے گا، یہاں تک کہ یہ ترکی کو فتح کرتا ہوا، ترکی کو جب فتح کر لے گا اور مال غنیمت یہ اپنے ہاتھوں میں تقسیم کر رہا ہوگا، پیڑ پر اپنی تلواریں ٹانگ کر جب یہ بیٹھے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی کہ دجال آ گیا۔ یہ وہاں سے بھاگیں گے، یہ خبر تو جھوٹی ہوگی کہ ملک شام پہنچیں گے تو دجال آ چکا۔ میرے دوستو، اس کی آمد کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ دجال ہی کا راستہ صاف کرنے کے لیے پچھلے 15-16 سال سے اس کے چہرے امت کے ان دیوانوں پر تاڑ توڑ حملے کر رہے ہیں جو دجال کی فوجوں کا مقابلہ کریں گے، جو حضرت عیسیٰ کا استقبال کریں گے، جو حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کہاں آئیں گے؟ تمہیں معلوم کیا کہ ملک شام کا کیا مقام ہے؟ شام کی حدیثیں آپ کے پاس آئی کہاں ہیں؟ میرے نبی جب معراج پر جا رہے تھے تو فرشتے ایک ستون کو جو چاند کی طرح چمک رہا تھا، موتی کی طرح، اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ہے فرشتوں یہ کیا لے جا رہے ہو؟ کہا یہ رموز الایمان ہے۔ کہا اسے کہاں لے کر جاؤ گے؟ کہا ملک شام میں لے کر جائیں گے، لہذا رموز الایمان ملک شام کے اندر ڈال دیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا میرے سر کے نیچے سے، تکیے کے نیچے سے کوئی چیز کھینچی جا رہی ہے۔ اس کی سرسراہٹ جب میں نے سنی اور جب میں نے اسے دیکھا تو کچھ لوگ اسے لے کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ کتاب الایمان ہے۔ جب دنیا کے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا تو ایمان شام کے اندر سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ آج سیریا کی جنگ کو ہم جنگ نہیں سمجھ رہے، اسے اسلام کا حصہ نہیں سمجھ رہے، اسے امت مسلمہ اپنی فہرست میں داخل ہی نہیں کر رہی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں امام مہدی کا لشکر نماز فجر ادا کر رہا ہوگا، اور اسی وقت سفید مینارے پر جامع اموی کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے دجال کے خاتمے کے لیے۔ لہذا آج سے 4-6 سال پہلے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ حالات کیسے پیدا ہو جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ یمن کے بہت بڑے عالم جو امریکہ کی ایک بہت بڑی مسجد میں امامت کر چکے ہیں، جنہیں امریکہ نے ڈرون حملے سے شہید کیا، انور العالقی رحمت اللہ علیہ، جو انگریزی پر قاصر تھے، جو یمن کے وزیر کے بیٹے تھے، مگر 9/11 کے بعد اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، وہ اسلام کے لیے منتخب ہوئے۔ وہ کہتے تھے آج سے 20 سال پہلے میں جب ان حدیثوں کو پڑھتا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عراق میں کیسے اسلام پسند اٹھ جائیں گے جہاں کمیونسٹوں کی حکومت ہے۔ یہ میں سوچتا تھا کہ یمن سے اسلام کے مددگار کیسے اٹھ جائیں گے جہاں خود کمیونزم ہے۔ میں جب دیکھتا تھا
سیریا کی طرف تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہاں تو رنگلیاں منانے والی قوم ہے, یہاں سے اسلام کے دیوانے کیسے تیار ہو جائیں گے. مگر آج میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ 20 سال کے بعد اللہ وہ انقلاب لے کر آیا ہے کہ عراق کے چپے چپے پر اسلام جگمگا رہا ہے. شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیوانوں کو کھڑا کر دیا ہے اور یمن سے اسلام کے مددگار اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں, کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے عرب قوم کو منتخب کیا تھا اور آج پھر اللہ نے انہی کا انتخاب کیا ہے. انہوں نے ہی کل کسرا کے تخت و تاج ہلا دیے تھے اور روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. انہوں نے ہی یورپ میں جا کے اذانیں دی تھی اور روم کی راجدھانی اٹلی میں نمازیں ادا کی تھی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنہیں اللہ نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ دیا ہے, جنہیں دوسرا قبلہ مسجد اقصی دی ہے, جنہیں اپنا نبی محمد رسول اللہ دیا ہے, انہی کو اللہ نے قرآن دیا ہے, انہی کو حدیث دی ہے, انہی کی زبان میں بخاری ہے, انہی کی زبان میں فقہ ہے, انہی کی زبان میں تفسیر ہے. یہی نبی کے صحابی تھے, یہی پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ دنیا وہ دن دیکھے گی کہ جب روم اور یورپ میں بھی نمازیں اس ادا کی جا رہی ہوگی اور دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا. آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. 2021 تک کا ہمیں ٹارگیٹ دینے والے فانتظروا انا معکم من المنتظرین, تو بھی 2021 کا انتظار کر لے اور ہم بھی 2021 کا انتظار کر رہے ہیں. تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس نبی کا مدعا اور بشارت ہے. میرا نبی کہہ چکا ہے وہاں تک اسلام پہنچ کر رہے گا ماں برغ اللیل والنہار, جہاں تک رات کا اندھیرا پہنچتا ہے, جہاں تک دن کا اجالا پہنچتا ہے. اسلام نہیں چھوڑے گا کسی گھر کو. لا بیت مدر ولا ودر, نہ کچا مکان بچے گا, نہ پکا کوئی مکان بچے گا, نہ پھوٹ کی چھوپڑی بچے گی, نہ کوئی شاہی محل بچے گا, نہ روس کا کرملن بچے گا, نہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس بچے گا, نہ ہندوستان کی پارلیمنٹ بچے گی. کوئی مقام نہیں بچے گا الا ادخلہ اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالی اسلام کو داخل کر کے رہے گا بعز عزیز او بذل ذلیل. عزت والے کو عزت کے ساتھ لایا جائے گا اور ذلت والے کو سر جھکا کر, جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہو ویڈیو میں دشمنان اسلام کو سر جھکا کر لایا جاتا ہے. اور اسلام کے دشمن کل تو ہمیں گرفتار کرتا تھا, آج اللہ نے وقت بدل دیا ہے. کل تو نے ہمیں نارنجی کپڑے پہنائے تھے, آج ہم نارنجی کپڑے پہنائیں گے. کل تو نے ہمیں لوہے کے پنجروں میں بند کیا تھا, آج ہم تجھے بند کریں گے. کل تو ہم پہ آگ برسا رہے تھے, آج انتقام ہم لیں گے. اور بذل ذلیل, جو ہتھیار نہیں پھینکے گا, جو اسلام کے سامنے سر نہیں جھکائے گا, وہ حضرت عیسیٰ کی تلوار کی زد میں آئے گا, وہ حضرت مہدی کے نیزے کی زد میں آئے گا. وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے لشکر کے مقابلے میں جب آئے گا تو سر جھکا کر اسے اسلام کی چوکھٹ پہ رکھا جائے گا. یہ میرے نبی کا وعدہ ہے. انشاءاللہ ممکن ہے ان کے کہنے کے مطابق 2021 میں فائنل میچ ہو جائے گا. فائنل میچ تو ہونا ہے نا, یہ والا نہیں جس میں اظہر الدین بھاگ گئے کہ میں ریٹائرمنٹ لے لیا, جس میں وسیم اکرم نے ریٹائرمنٹ لے لیا, جس میں عمران خان بھاگ کے کہیں اور پہنچ گیا. یہ محمد رسول اللہ کے دیوانے جس پچ پر کھیل رہے ہیں, جس پچ پر یہ کھیل رہے ہیں, یہ بھاگیں گے نہیں, یہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے. ان کا تو کہنا یہ ہے امن نصر و امت شہادہ, یا تو شہادت پائیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت. یہ بیعت کر رہے ہیں آج ان الفاظ کے ساتھ, بایعنا علی الموت, ہم نے موت پر بیعت کی ہے. بایعنا علی الموت وعلی ان نولی الدبر, اور اس بات پر ہم بیعت کرتے ہیں کہ اپنی پیٹھ نہیں پھیریں گے حتی نلقى اللہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل جائیں. حتی ندخل الجنہ, یہاں تک کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. یہ بات پر بیعت کر رہے ہیں. او حتی یاتی اللہ الفتح, یا اللہ تبارک و تعالیٰ فتح لے آئے. جو اس بات پر بیعت کر رہے ہیں ونشرد بہم من خلفہم, اور اپنے مد مقابل پر ایسی زوردار یلغار کریں گے کہ دشمن سہل جائے اور بکھر جائے, کھیر کی طرح اڑ جائے. یہ بھاگیں گے نہیں, اس لیے کہ ان کے دیوانے وہ ہیں بابا فرید الدین عطار 101 سال کی عمر میں تلوار لے کر تاتاریوں کے مقابلے پر
نکلے اور تاتاریوں سے یہ کہا ہاں ہمارے گناہوں کی بدولت تم ہم پہ چڑھائے ہو، مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو آنسوؤں سے نہیں اپنے خون کے قطروں سے زمین سے اتار کر رہیں گے۔ اب اللہ آنسوؤں سے راضی نہیں ہوگا، اب ہمیں قربانی اپنے خون اور لہو کی دینی ہوگی۔ جب 101 عمر کی سال میں بابا فیض افطار نے تاتاریوں کے مقابلے پر اپنی تلوار اٹھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی شکست سے دو چار کیا کہ اسلام آج بھی زندہ ہے اور تاتاریوں کا نام و نشان تک نہیں ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے پاسباں کعبے کو صنم کھانے سے۔ یہ اسلام کی فطرت ہے، اللہ اس کی جھولی میں کبھی عمر ابن خطاب کو ڈالا کرتا تھا تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی جیانوں کو ڈالے گا۔ ابو جہل اسلام کو مٹانے نکلا مگر اس کا بیٹا اکرمہ اسلام کی حفاظت میں اٹھا۔ ابو سفیان ایک وقت آگے اسلام کو مٹا رہے تھے مگر وہی اسلام کی حفاظت میں نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، وہی ہندا جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا رہی تھی وہی جنگ یرموک میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے امیر معاویہ سے کہہ رہی تھی بیٹے آگے بڑھ اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دے۔ جو اپنے شوہر ابو سفیان کو للکار رہی تھی اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے آج محمد کے دین پہ جان نچھاور ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کا بیٹا جب اس نے یہ دیکھا کہ رومیوں کی فوج آگے بڑھ رہی ہے تو گھوڑے سے کود گیا اور کود کر یہ کہا کہ کون ہے جو میرے گھوڑے کا حق ادا کر دے، گھوڑے کا حق ادا کرے، میں زمین پہ رہوں گا۔ آواز دی کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے۔ 400 نوجوانوں نے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور موت پر بیٹھ کے رومیوں سے اس طرح آگے بڑھے کہ ان کے پرچے اڑا دیے۔ جب خالد بن ولید کی نظر اکرمہ بن ابی جہل پر پڑی تو بیٹا بھی برابر میں جان شہادت پی چکا تھا، اپنے باپ کے گھوڑے کا حق ادا کر دیا۔ اور اکرمہ نے خالد بن ولید سے کہا میرا پیغام حضرت عمر کو بھیج دینا کہ بنو امیہ کے شہزادوں نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، گواہ رہنا اگر میرا باپ اسلام کے مٹانے کے لیے بدر میں گیا تھا تو میں اسلام کی حفاظت کے لیے یرموک میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ یہ اسلام ہے، جارج بش تم نہیں روک پاؤ گے، تمہاری بیٹی اسلام قبول کرے گی، ٹونی بلیئر تم نہیں روک پاؤ گے، تمہاری ساری اسلام قبول کرے گی، مائیکل جیکسن اسلام قبول کر کے دنیا سے جائے گا۔ ابھی تو اسلام نے سر ابھارا کہا ہے، یہ تمہارے گھروں میں داخل ہوگا۔ شراب میں سکون نہیں ہے، زنا میں سکون نہیں ہے، سکون قرآن ہی میں ملے گا، سکون پردے ہی میں ملے گا، سکون سود خوری میں نہیں ہے، سکون زکات کے بانٹنے میں ہے۔ وہی سکون کا پیغام لے کر عالم عرب سے ایک طوفان چلا ہے، ایک آندھی چلی ہے جو آج نظر آئی ہے مگر واہر اقبال تو نے اس خوشبو کو اسی دن سونگ لیا تھا جب خلافت ٹوٹ رہی تھی، مگر تو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ٹوٹ رہی ہے مگر پھر کل یہ جمع ہوگی۔ یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے، پھر برگ و بر پیدا۔ اور وہ کہہ رہے تھے نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ عرب کا شیر جاگ چکا ہے، اٹھ چکا ہے، اور یہ انقلاب ناروں سے نہیں آیا، یہ انقلاب کالی پٹیوں سے نہیں آیا، یہ انقلاب بھوک ہڑتالوں سے نہیں آیا، یہ انقلاب بھیک مانگ کی کٹوروں سے نہیں آیا، یہ انقلاب امت کے خون سے آیا ہے، سرخ لہو سے آیا ہے، خون کی ندیوں سے آیا ہے، جو نالے اور ندی بن کر اسلام کے چمن کی میلوں کو عبور کرتے ہوئے اس کی جڑوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کی پھنچیاں آسمان میں ہے۔ اسلام نہ کل مٹا، نہ آج مٹے گا، نہ آج کے بعد مٹے گا۔ 21ویں صدی ہماری ہے، انشاءاللہ ہماری ہی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔